میں گزشتہ کئی سالوں سے لندن میں مقیم ہوں اور میں یہاں پر اپنا ذاتی گھر اور گاڑی لینے کا خواہش مند ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بغیر قسطوں کے نہ آپ گھر خرید سکتے ہیں اور نہ گاڑی۔ تو کیا میرے لیے یہاں پر مکان اور گاڑی خریدنا جائز ہے؟ کیونکہ یہاں پر مورگیج پر اور انٹرسٹ پر چیزیں لی اور دی جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں۔ مسرور کیانی، حال مقیم لندن۔ دیکھیے، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قسطوں کے اوپر تو چیزیں لینی اور دینی یہ تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قسطوں کے اوپر کوئی بھی چیز لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، تو قسطوں کے اوپر لین دین کو تو فقہاء کرام نے جائز اور حلال قرار دیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے وہ ملک پاکستان ہو یا پھر ہندوستان ہو یا پھر انگلینڈ ہو یا برطانیہ ہو، UK US سے جہاں بھی گئی۔ قسطوں کے اوپر کاروبار کرنا، قسطوں کے اوپر کوئی چیز لینا اور دینا، مکان لینا دینا اور گاڑی کا لین دین، یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ قسطوں کے اوپر جو چیزیں لی اور دی جاتی ہیں، ان کے اندر 4 شرائط کا پایا جانا لازمی ہے، 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جب آپ کوئی چیز قسطوں کے اوپر لیتے ہیں تو قسطوں کے اوپر چیز لینے سے پہلے آپ نے اس چیز کی قیمت طے کرنی ہے۔ مالک سے آپ نے پہلے قیمت طے کرنی ہے، قیمت متعین کرنی ہے کہ جو چیز میں آپ سے قسطوں پر لے رہا ہوں، اس چیز کی قیمت کیا ہوگی، کنفرم آپ نے پہلے اس کی قیمت طے کرنی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ قسطوں کی جو مدت ہے وہ بھی آپ نے متعین کرنی ہے کہ یہ قسطیں جو میں آپ کو ادا کروں گا یہ کتنے عرصے میں ادا کروں گا، اور ماہانہ کتنی ہوگی، سالانہ کتنی ہوگی، جو بھی آپ طے کرتے ہیں، ماہانہ کرتے ہیں، سالانہ کرتے ہیں، 6 مہینے کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قسطوں کی جو مدت ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قسطوں کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو گئی، قسطوں کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو گئی تو تاخیر کی وجہ سے کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی اضافی رقم مجھ سے وصول نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ قسطوں پہ جو چیزیں آپ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ آپ نے کسی سودی ادارے سے نہیں لینی ہے۔ سودی ادارے سے آپ نے قسطوں کا لین دین نہیں کرنا، سودی بینک سے، سودی ادارے سے آپ نے قسطوں کا لین دین نہیں کرنا، کیونکہ سودی اداروں کے اندر نہ ان شرائط کا پاس رکھا جاتا ہے، نہ ان شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے سود کو قیامت کی صبح تک حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مکان خرید سکتے ہیں بغیر قرضے کے، بغیر سودی ادارے سے، آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل کرتے ہوئے قناعت اختیار کریں، معمولی کاروبار پر آپ اکتفا کریں، بقدر ضرورت آپ رہائش پر اکتفا کریں، کیونکہ سودی اداروں سے اگر آپ مکان یا گاڑی یا کوئی بھی چیز آپ خرید لیں گے، انجام کار کے اعتبار سے اس میں بے برکتی ہے، انجام کے اعتبار سے آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ نقصان ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے آپ کے لیے وہ پریشانیوں کا سبب بنے گی، اور وہ چیز آپ کے لیے آفات و بلیات کا سبب بنے گی۔ اور اگر آپ اس سودی ادارے سے چیز نہیں لیں گے اور آپ بقدر ضرورت رہائش پر اکتفا کریں گے اور آپ قناعت اختیار کریں گے، معمولی کاروبار پر آپ اکتفا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس کی ایک اور آسان صورت بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ مالک مکان سے یا گاڑی کے مالک سے آپ یوں معاملہ طے کر لیں کہ بھائی میں آپ کا جو یہ مکان ہے، آپ کی جو گاڑی ہے، میں آپ کو مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے، بازار کی قیمت کے اعتبار سے میں آپ کو اضافی رقم دوں گا، آپ کو 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ اوپر آپ کو دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1,00,000 روپیہ 2,00,000 جتنے بھی آپ کی گنجائش ہے، میں آپ کو 1,00,000 2,00,000 روپیہ مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے، بازاری قیمت کے اعتبار سے آپ کو زیادہ دوں گا۔ البتہ آپ نے میرے ساتھ یہ ڈیلنگ کرنی ہے کہ میں آپ کو یہ ادائیگی قسطوں پر کروں گا، اور پھر قسطیں آپ طے کر لیں، اور قسطوں کی وہی جو 4 شرائط ہے جو میں آپ کے سامنے شروع میں عرض کی، وہ 4 شرائط آپ طے کر لیں، اور جو ہے نا آپ یہ مکان بھی اس طرح بھی آپ مکان خرید سکتے ہیں، گاڑی بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح آپ سودی معاملے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔